سلمان صاحب، آپ نے بڑا ہمیشہ انتخابات کی بات کی اور آپ تو ہمیں کہتے رہے ہیں کہ اکتوبر میں آپ انتخابات دیکھ رہے ہیں. اب جو موجودہ صورتحال بن چکی ہے، کیا اب بھی انتخابات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سال، اور کیا اس بحران کا حل انتخابات ہی ہیں؟ دیکھیں مریم، کل میں نے یہاں ایک بات کی تھی کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ انتخابات ہی مسئلے کا حل ہے. اور کیا اس کیفیت کے اندر انتخابات ہوں گے تو انتخابی نتائج کو کوئی تسلیم کرے گا؟ اس لیے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور میں کوئی کسی کا نہ ترجمان ہوں، نہ مجھے کسی کی تردید کرنی ہے اور نہ تصدیق ڈالنی ہے. بات یہ کہ کیا پاکستان کے اندر فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اس کیفیت میں جو الیکشن ہوں گے جس میں بغیر اصلاحات کے نگران حکومتوں کی تشکیل پر اتفاق رائے کے معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اب بات یہ کہ یہ اب جو بحران ہے یہ سیاسی بحران نہیں ہے، یہ ایک ریاستی بحران ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کون کر رہا ہے، یہ سنیں آپ. یہ وہ صاحب کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر سب سے بڑے آئین اور قانون کے علمبردار تھے، جو پاکستان میں شفافیت کے دعوے دار تھے، جو پاکستان کے اندر آزادانہ انتخابات کی بات کر رہے تھے. لیکن مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جس الیکشن میں میں جیتوں گا وہ الیکشن قابل قبول ہوں گے. اور 2018 کا الیکشن کس کو نہیں پتہ. اب میں تائید ڈالتا ہوں کہ ہمارے دوست اور مہربان ایاز امیر صاحب جو 2018 میں کہتے رہے، تو ہم تو ہمیشہ ان کی تائید کرتے ہیں جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں. وہ کس طرح کا الیکشن تھا، اور وہ پوری پاکستانی قوم کا وہ الیکشن ٹھیک تھا، باقی سارے الیکشن غلط ہیں. لیکن بات یہ اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتے. حضور ہم تو آپ کی تائید پہ دیکھیں، ہمیں آپ جو بتاتے ہیں کچھ ہم باتیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بات یہ کہ یہ بحران ہر آنے والے دن کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر تو مسئلے کا سیاسی حل نکلنا ہے، دیکھیں اس وقت ایسی کیفیت نہیں ہے. ایک ڈیڈ لاک ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ انتخابات میں ماضی کے اندر ایک تیسرا فریق ہوتا تھا، وہ تیسرا فریق بٹھاتا تھا. اور بٹھانے کے بعد اس لیے کہ ابھی میں آپ کو کل کی بات بتا رہا ہوں، یہ جب لانگ مارچ ہو رہا تھا اس دن کسی نے اسپیکر آفس ہاؤس میں بٹھایا نا کہ تین لوگ دونوں سائیڈوں میں بیٹھے تھے اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے. آپ ہر ادارے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. اور بات یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جی عوام ان کے ساتھ ہے، وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو جیسا عظیم لیڈر، اس کو پھانسی لگ گئی تھی، کیا ہوا؟ لوگ نکلے تھے. نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا، اس کو اقتدار سے نکالا گیا، کیا لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے؟ اور میں کہنا نہیں چاہتا، یہ گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں. اگر میں نہیں چاہتا کہ ایک سیاسی لیڈر کو، نہ سیاسی لیڈرز کو آپ قانونی پابندیوں کے ذریعے، عدالتی فیصلوں کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں. اگر کل عمران خان صاحب اریسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ دیکھ لیں گے کہ کیا صورتحال ہے. یہ جو عوام کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. آج ان کی مقبولیت ہے، میں تائید کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے اس طرح کی مثال موجود نہیں ہے. بڑے بڑے زخم لگے تھے نواز شریف کو بھی. اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کی بیٹی جیل میں رہی ہے، اس کے سینے میں کوئی راز نہیں ہوں گے. لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. آج آپ جب اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ ایک نئی صورتحال دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنا پیٹ ننگا کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے اندر پاکستان جو ایک نیوکلیئر پاکستان ہے اس کا ایک غیر ذمہ دارانہ طرز عمل پیش کریں. یہ کون سی بلوت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں. مجھے لوگوں کے وی این پہ 100% اعتماد ہے کہ ان کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے. ان کا فیصلہ 70 میں بھی ٹھیک تھا. لیکن پچھلے دنوں ذکر بھی کیا گیا، اس وقت بھی ایک ایکسٹینشن کا ایشو تھا. اس لیے کہ اکثریتی پارٹی کو آپ نے نہیں تھا دیا اقتدار. میں بھی کہتا ہوں کہ اگر عوام ان کے ساتھ، آپ ضرور اقتدار دیں، لیکن الیکشن فیئر ہونا چاہیے. اسی سال کے اندر میں آپ کو 2 مثالیں دے رہا ہوں. انہی چند ماہ کے اندر مارچ اپریل تک ماضی کی اپوزیشن آزادانہ الیکشن مانگتی تھی، اور اپریل کے بعد یہ آزادانہ الیکشن مانگتے ہیں، اور دونوں اس میں سنجیدہ نہیں ہیں. اور اس میں اگر پیش رفت نہ ہوئی، پروفیسر صاحب میں ان کی بات کو ہمیشہ سنجیدگی سے لیتا ہوں. وہ جو کہتے ہیں نا 3 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہے، میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے نوشتہ دیوار نہ پڑھا، ان کے پاس وقت کم ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے. پاکستان کا جمہوری مستقبل ان کے ذمہ دارانہ طرز عمل کے ساتھ مشروط ہے.